بارہ دیگر نعرے سلام۔ جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر، کھینچی جو شہن آغا دل بے قرار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زغرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم، آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، مہیمہ سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، زانو پر رکھ لیا سر حر، اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمیں پا ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، جن کے لیے زمیں پر ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، جس دم سنی امام نے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس هذا الحسين بن علي فعرفوه. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. عرفان حسینی اور معرفت امام حسین کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ سلسلہ جاری ہے کہ پیغمبر اکرم کا حکم ہے، ان کا امر ہے، وہ ان کا امر نہیں ہے بلکہ خدا کا امر ہے. یہ رسول کا امر نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ہے کہ سید الشہداء کی معرفت حاصل کرو، امام حسین کو پہچانو، امام حسین کو جانو. ہر فرد کے اوپر اور ہر شخص کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ سید الشہداء کی معرفت حاصل کرے. معرفت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حکم اگر ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی سبب ہے، علت ہے، تو معرفت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال آنا چاہیے ذہن میں. اگر کہا ہے پروردگار کے نبی نے، اللہ کے نبی نے، پیغمبر نے اگر ارشاد فرمایا ہے کہ فَعَرِفُوهُ، پہچانو. پہچاننے کے بھی ذرائع الگ الگ ہیں، معرفت کے بھی طریقے الگ الگ ہیں کہ کون کون سے ذرائع سے پہچانو. ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں معرفت حاصل کریں؟ بھئی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ہونا چاہیے انسان جو ہے وہ سمجھدار ہے، اور سمجھدار ہونا بھی چاہیے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں پسند کرتا ہے، وہ فائدے کا سودا پسند کرتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. بھئی اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ کا رسول کبھی حکم نہ دیتا. اس کے فوائد بہت ہیں، انشاءاللہ کسی دن اور جو ہے اس کے اوپر آؤں گا آپ کے سامنے کہ فائدہ کیا کیا ہے، کیا کیا فوائد ہیں، کہ کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے. بھائی اس کا فائدہ خلاصہ کر دوں آپ کے سامنے، ورنہ حدیث کی روشنی میں بھی ہے. انشاءاللہ کسی دن اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھوں گا. بھائی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر معرفت ائمہ اطہار کوئی شخص حاصل کرتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عقبہ بھی سنور جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ کسی دن اور کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں اس معرفت کو حاصل کرنے. پہلی خصوصیت تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. پہلی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہماری واقعاً ایک خاص اللہ کا لطف ہے، پروردگار عالم کا خاص لطف ہے کہ ہاں محبت میں اضافہ کرنے کا حکم ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت ہم سب کو میراث ملی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ لگتا ہے کہ میراث میں ہم سب کو ملی. بہرحال کل آپ کے سامنے کچھ باتیں
ذکر ہو رہی تھی اور بات بیچ میں رہ گئی تھی. اس بات کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ تھا کہ پیغمبر کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ جسے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں جب ہوں معراج پہ گیا, آخری منزلوں کو طے ہم نے کیا, تو وہاں پر کیا تھا, آسمان کی دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا تھا, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, ہے نا. پھر پیغمبر نے جب آگے بڑھایا تھا, آگے فرمایا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ توبہ کس کے لیے, خوشا بحال ہے, توبہ لمن لقیہ, خوشا بحال ہے وہ جو اس سے ملاقات کرے, خوشا بحال وہ کہ جو ان سے ملاقات کرے. سوال یہ آیا تھا کہ کہاں ملاقات کی جائے, کیسے ملاقات کی جائے, کب ملیں گے, کیسے ملاقات کرنا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, تو جو ہے کہاں جائیں ہم, کدھر جائیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں. ظاہری طور پر تو اس دنیا میں نہیں ہے, ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے. عزیزان گرامی, اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے تم نہ سمجھو کہ تمہیں نہیں دیکھ پا رہے. اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے تو وہ نہیں ہے, ہمارا نہ دیکھنا ملاک نہیں ہے, وہ موجود ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جو لوگ جاتے ہیں زیارت امام رضا السلام کے روضے پر, وہاں پر جو اذن دخول پڑھتے ہیں, ترون مقامی و تردون سلامی و تسمعون کلامی, یہ جملے پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں, آپ ہماری بات کو سنتے ہیں, ہے نا, اور آپ ہمیں پہچانتے ہیں, ہماری حیثیت اور روقہ سے پتہ ہے. وَإِنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمِي, یہ کس سے خطاب ہے, یہ اللہ سے کہنے کہ ہاں ہمارے سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن تو نے ہمارے کانوں پردے ڈال رکھے, ہم ان کے سلام کا جواب نہیں سن پاتے. آگے بہجت کا جملہ آپ کے ساتھ نقل کیا تھا کہ آگے بہجت نے کہا تھا کہ دہن اور کان میں کتنا فاصلہ ہے, کتنا فرق ہے, ایک بالی زیادہ کا نہیں ہے, لیکن حجت خدا پہلے سنتی ہے, کان بعد میں سنتے ہیں. یہ بات کہہ کے میں نکل گیا تھا, لیکن دوستوں سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی, کچھ بات ہو رہی تھی, اس میں یہ ہوا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا تکمیل کیا جائے, اس کو تھوڑا بیان کیا جائے کہ بھائی بات کہہ دی, کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے, کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ ہم کیسے پہچانے, کیسے جانے کہ حجت خدا ہماری حد بات سنتی ہے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. سنیں آپ حضرات, قسم خدا کی جتنی معرفت میں اضافہ کر سکتے ہو نا کرتے رہیں, کرتے چلے جائیں, پھر ان کو اپنے وجود میں محسوس کریں, ان کو اپنے ہر عمل میں محسوس کریں. استاد علی کا جملہ ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ, ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا دھوکہ تو کھا سکتا ہے, ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا وہ تو دھوکہ کھا سکتی, مگر ان کا قول جو ہے نا اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے, ان کا جو قول ہے نا اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, اس میں انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر ان کا قول دھوکہ میں نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ولی اللہ ولی اللہ یا سنیں آپ حضرات, سنیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ حجت خدا فوراً سنتا ہے. زبان سے نکلے نہ نکلے, ہماری نیت میں اس تک پہنچتا ہے. آیت اللہ مرشد نجفی کے نام سنا ہوگا آپ نے, جو نوحہ خان ہیں, جو ذاکر ہیں, جو مدح سرائی کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہترین یہ واقعہ اور بہترین یہ طریقہ کہ ان سے پہچانے, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. بہت سارا مسئلہ ہے, بہرحال یہاں ضرورت نہیں اس کو بیان کرنے کی, لیکن سنیں آپ حضرات
آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات منبر پر تشریف فرما ہے، مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب منبر پر تشریف فرمائے اور مختلف مدح خواں، مرثیہ خواں، ذکر کرنے والے، اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہنے والے، وہ قصیدہ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میرا شہریار کہاں ہے؟ سنیں، میرا شہریار کہاں ہے؟ ایک شہریار شاعر گزرا ایران کے، ترک زبان ہے، کہا میرا شہریار کہاں؟ ایک مرتبہ شہریار مجمع میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مولا نے کہا کہ شہریار جو تم نے میری شان میں قصیدہ کہا ہے سناؤ۔ جو ہے شہریار جو تم نے میری شان میں قصیدہ کہا ہے اسے سناؤ۔ شہریار نے جو قصیدہ تھا وہ سنا دیا۔ بہت خوبصورت ہے کہ اگر ہم نے خدا کو پہچانا ہے، اللہ کی قسم ہم نے علی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے۔ بہت خوبصورت خطیزہ ہے فارسی میں، اور آیت اللہ مرشی نجفی کی سوانح حیات میں چھپا بھی ہے، فوٹو کے ساتھ اس شہریار کا فوٹو بھی ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ چھپی ہیں، پوری داستان، پورا واقعہ پورے اشعار کے ساتھ وہ چھپا ہے۔ مرشی نجفی جب سویرا ہوا، بلند ہوئے، ایک مرتبہ خادم کا انتظار کر رہے تھے، خادم آیا، ایک مرتبہ پوچھا کہ شہریار کون ہے؟ تو جو ہے آگے مرشی شہریار کو پہچانتے نہیں تھے، آیت اللہ مرشی نجفی شہریار کو پہچانتے نہیں تھے۔ کہا شہریار کہاں ہے؟ یہ شہریار کون ہے؟ کہا تبریز کا رہنے والا ایک شاعر ہے، کہا بلاؤ۔ تو جو ہے کہا اسے فوراً بلاؤ۔ بہرحال ایک ہفتہ لگا وہاں تک آتے آتے، قم سے تبریز کافی دور ہے، ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی 50-60 سال کے اندر ہی کا واقعہ ہے۔ کہا بلاؤ اسے۔ شہریار آئے، دیکھا وہی شکل و صورت جو خواب میں دربار مولا کائنات میں اس شاعر کو دیکھا تھا۔ تو جو فرمایا حضرات، قسم خدا کی یا علی مدد کہنے والے، علی کو پکارنے والے، حسن کو پکارنے والے، کاش ایسی شہریار کو دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ قصیدہ جو آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب کے عالم میں شہریار کو سناتے ہوئے سنا تھا، سنانا شروع کر دیا۔ تو جو ہے جو خواب میں دیکھا تھا سنانا شروع کر دیا۔ اب شہریار تعجب سے آیت اللہ مرشی نجفی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو اشعار کہاں سے ملے؟ جو ہے کہ یہ اشعار آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ ابھی تک تو ہم نے کسی کو سنا ہی نہیں ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نے وہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کا دربار ہے، تم یہ شعر اپنے اشعار علی کی بارگاہ میں سنا رہے ہو۔ ایک مرتبہ شہریار نے جب پوچھا، ایک مرتبہ سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ رات کون سی تھی؟ تو جو ہے وہ رات کون سی تھی، وہ وقت کون سا تھا جب آغا مرشی نجفی نے اس رات کا تذکرہ کیا کہ وہ رات تھی، دن یہ تھا، ٹائم یہ تھا، وقت یہ تھا۔ شہریار نے کہا کہ آغا میں وہ قصیدہ اسی ٹائم تو کہہ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے شاعر جو اگر کچھ اشعار تو توفیق ہو جائے کہنے کی، جب شاعر یا مدح خواں، نوحہ خواں، ذاکر، کچھ بھی کہیں سے بھی جب علی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی سنے نہ سنے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ جو فرمایا آپ نے جو فرمایا حضرات نے، پتہ چلا کہ آگے بہجت کا جو جملہ کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ فوراً حجت خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جو ہم کو جو سلیقہ سکھایا گیا ہے، ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھنا چاہیے، پڑھتے بھی الحمدللہ ہے نا، نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، اور زیارتوں میں
بہرحال یہ کیوں پڑھتے ہیں اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 8ویں امام کی پھر اس کے بعد 12ویں امام کی بیچ میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کو بیان نہیں کرو. لیکن بہرحال بعض لوگ بہرحال جو 14 معصوم زیارت پوری پڑھتے ہیں. زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں، ایک جملہ کیا، زیارت میں خطاب کرتے ہیں. کس کو خطاب کرتے ہیں؟ خطاب کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے نہیں کہتے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول، ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا کم تو جو ہے یہ لفظ جو عربی گرامر سے واقف ہے، یہ کاف جو ہے نا ضمیر، یہ کاف جو ضمیر ہے نا کس کے لیے؟ حاضر کے لیے، غائب کے لیے. بھائی یہ جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے کہ اور ہم کو سکھایا گیا ہے کہ کاف خطاب کے ذریعے سے خطاب کرو. السلام علیکہ، کا کس کو کہیں گے؟ کم کس؟ جو لوگ موجود ہیں، جو موجود ہیں انہی کو تو کہا جائے گا کا یا کم. کئی لوگ ہیں تو کم ہوگا، مفرد ہے تو کا کہا جائے گا، مؤنث ہے تو کے لفظ استعمال کیا جائے گا. کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں ائمہ تھار تم نہ سمجھو، تم جو ہے ہم تمہارے درمیان نہیں ہیں، ہم تمہارے درمیان ہر وقت ہیں، جب بھی پکارو گے ہم مدد کے لیے آئیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہرحال بہت جلدی آج جو حدیث آپ کے سامنے شروع کی تھی اس کو مکمل کر دیں آج، کیونکہ باتیں بہت ہیں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کہ اس تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں عرفان حسینی کسب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے ان ایام میں انشاءاللہ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن لقیہ، خوشا بحال ہے کہ جو اس سے ملاقات کرے، سید الشہداء سے ملاقات کرے، امام حسین سے ملے. اب زیادہ اس پہ طول نہیں دوں گا ورنہ بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، اس کے حوالے سے آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن احبہ، جو ان سے محبت کے رکھے نا، دل میں اگر ان کی محبت کی گرمی کو محسوس کرے، قسم خدا کی ان کی محبت کو اگر قلب میں محسوس کرے، دعائیں دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. طوبی لمن احبہ وطوبی لمن قال بہ، جو ان کا معتقد ہو وہ خوشا بحال ہے، جو ان پر اعتقاد رکھتا ہو، جس کا اعتقاد ان پر ہو وہ خوشا بحال ہے. اس کے بعد ینجیہم اللہ بہ من الحلکہ، اللہ ان کے ذریعے سے ہلاکت سے نجات دلائے گا. پروردگار عالم ہلاکت سے جو نجات دلائے گا وہ ان کے ذریعے سے دلائے گا. اس کے بعد امام نے پیغمبر ارشاد فرمایا بالاقرار باللہ وبرسولہ وبجمیع الائمہ، اللہ کا اقرار، رسول کا اقرار، تمام ائمہ کا اقرار، تمام ائمہ کا اقرار. دیکھیں ہمارے ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چند اماموں کو مانتا ہے، مثلا اکا دکا 3 کو مان لیا، کوئی ہے، بہت سارے سے گروہ ہیں کہ بہرحال چند کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جیسے مثال کے طور پر ہماری نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ظہر کی پڑھ لی ہے اور عصر کی نہیں پڑھ لی ہے تو یہ ہاں ظہر کی قبول ہے، پڑھ لی کوئی بات نہیں. مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی نہیں پڑھی ہے، مغرب کی چلی قبول ہے، عشاء کی باقی ہے. لیکن ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے یہ ہے مجموع استغراقی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر مانو تو پوروں کو مانو، پہلے سے لے کر 12ویں تک کا اقرار کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانا تو گویا ایسا ہے جیسے کسی کو نہیں مانا. حکم ہے کہ جیسے ایسا ہے کہ جیسے کسی کو بھی نہیں مانا. اللہ ان کے ذریعے سے نجات دلائے گا، پروردگار عالم ان کے ذریعے سے ہلاکت سے نجات دلائے گا.
اگر کسی کو نجات چاہیے تو ان کے اقرار کے ذریعے سے نجات ملے گی. پیغمبر پہچانوا رہے ہیں, پیغمبر مختلف ذریعوں سے مختلف طریقوں سے ائمہ کو پہچانوا رہے ہیں, سید الشہداء کو پہچانوا رہے ہیں. عجیب عجیب طریقے ہیں. جب پہچانوا رہے ہیں کہ کچھ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, کچھ الگ الگ جو ہے وہ طرق ہوتے ہیں. کبھی قول کے ذریعے سے پہچانوایا گیا ہے, جو میں بھی آپ کے سامنے قول پڑھ رہا تھا. کبھی قول اور کبھی عمل کے ذریعے سے, اور کبھی خالی سکوت کے ذریعے سے, خاموشی. 3 طریقے پہچاننے کے. سید الشہداء کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اس بحث کو کھولا جائے, اس کو بیان کیا جائے, تو اگر کسی کو پہچانوانا ہو تو کبھی قول کے ذریعے سے, کبھی عمل کے ذریعے سے, اور کبھی سکوت کے, خاموش رہ کے بتا دے گا. ہاں یہ بحث ہے, بہت تفصیلی میں نہیں جاؤں گا. پیغمبر نے یہاں پر پہچانوایا قول کے ذریعے سے. آپ کے سامنے نے قول پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے. کئی ایسے موقع ہیں کہ پیغمبر نے قول بھی ہے, عمل بھی ہے. کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس میں پیغمبر نے قول کے ذریعے سے بھی, عمل کے ذریعے سے بھی پہچانوایا, ان کی معرفت کرائیے. جا رہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے, ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے یاد رکھیے گا, قول کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے, سکوت کے ذریعے سے. لیکن کچھ ایسے بھی موقع ہیں کہ جہاں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. عمل بھی ہے. پیغمبر جہاں نماز پڑھنے کے لیے, اصحاب ساتھ میں, سید الشہداء کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ دیکھیے, اب عمل دیکھیے پیغمبر کا, عمل دیکھیے پیغمبر کا. ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیغمبر نے کھولا. کیا خوبصورت انداز ہے. اور سید الشہداء کو بھی دیکھیے, امام حسین کو بھی دیکھیے. پیغمبر آغوش میں لینا چاہتے ہیں, لیکن امام حسین کبھی ادھر کبھی ادھر. اب یا رسول اللہ, آپ رسول ہیں, آپ اولو العزم نبی ہیں. اب بھائی جملہ کیسے کہوں, بہرحال یہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کبھی اس طرف کبھی اس طرف. قسم خدا کی اب موسمہ دیکھیے کیسا ہے. امام حسین کبھی ادھر. ایک مرتبہ پیغمبر نے امام حسین کو, اب جملہ کیا کہوں, بہرحال دبوچ ہی لیا, پکڑ لیا, اپنے آغوش میں لے لیا. یہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عمل ہے. پیغمبر نے یہ عمل کر کے دکھایا, اور اس کے بعد عمل کے ساتھ ساتھ ایک قول بھی نقل کیا. ایک مرتبہ عمل کے ساتھ ساتھ قول کو بھی نقل کیا. قول کیا ہے؟ حسین منی وانا من حسین. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. یعنی یہ جو پیغمبر نے, پہلے جملے سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ, دوسرے جملے کو دیکھیے. پیغمبر نے اپنی اظہار محبت کے کر کے, یہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں, یہ جو پیغمبر جو ہیں امام حسین کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں, یہ اظہار محبت بھی ہے, عمل بھی ہے. اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ عبادت ہے. یعنی پیغمبر جو انجام دے رہے ہیں کہ نہ سمجھے یہ پیغمبر کچھ اور کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ نعوذ باللہ کچھ جو ہے وہ کھیل نہیں. یہ پیغمبر بتا رہے احب اللہ من احب حسینا. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پیغمبر یہ انجام دے کر بتا رہے میں عبادت کر رہا تھا. میں عبادت کر رہا تھا, تم نہ سمجھو. میں جو اللہ دے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے. آپ نازکی کو دیکھ لیں,
یعنی اس واقعے کو ذرا دل کی گہرائیوں سے دیکھیں. پیغمبر کا کوئی فعل جو ہے وہ نعوذ باللہ جملہ بےہودہ نہیں ہوتا ہے نا. پیغمبر کا ہر فعل عبادت ہوتا ہے, ہر قدم عبادت ہوتا ہے, ہر نظر عبادت ہوتی ہے, ہر نگاہ عبادت ہوتی ہے. یہ عبادت کر رہے پیغمبر, بتا رہے کہ دیکھو حسین سے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. جو ہے یہ قول بھی عمل بھی ہے. اچھا جملے پر آ جائیے. اب کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بڑی گہرائی ہے اس میں, بہت گہرائی ہے اس جملے میں, بہت گہرائی ہے. مثال کے طور پر حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ایک مرتبہ یہ اس کے بھی کئی رخ ہیں, کئی پہلو ہیں. دعا کریے انشاءاللہ ادا ہو جائیں. ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد پر. کئی رخ ہیں. ایک مرتبہ انسان پہچانواتا ہے, یہ بھی تو پہچانوانا طریقہ ہے کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, حسین منی, حسین مجھ سے ہے. ایک طریقہ یہ تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھو مجھ سے, میرا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, میرا نواسا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میرے خاندان کا ہے, یہ کسی اور خاندان کا نہیں ہے. لیکن ایک طریقہ اور ہوتا ہے, اس میں خاندان ملا کے نہیں ہوتا, اس میں اطاعت ملا کے ہوتی ہے. خاندان ملا کے نہیں ہوتا. آج پوری بحث نہیں ہو پائے گی, انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گے, انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے آپ حضرات. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خاندان ملا کے نہیں ہوتا ہے بھائی. جس سے بھی جو ہے وہ گہرا رابطہ ہو جائے, گہرا ارتباط ہو جائے, گہری دوستی ہو جائے, تو وہاں کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے ہے, سمجھ لو میری بات جو ہے انہی کی بات ہے, جو وہ کہیں سمجھ لو میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک خاص جو ہے وہ رب پایا جاتا ہے اور خاص جو ہے وہ کیسا پایا جاتا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو مجھ سے ہے, مجھ سے. دیکھیے زین محترم زین والا, قرآن نے بھی کئی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے اگر موقع ملا گا, لیکن بہرحال کہا یہ مجھ سے ہے. کیوں؟ ایک خاص ربط ہے, خاص گہرائی ہے, خاص ارتباط ہے کہ نہیں ہے؟ خاص کیوں, کس بنا پر کہا؟ کیونکہ یہ ہماری بات سنتا ہے, ہماری بات مانتا ہے اور ہماری خلاف ورزی نہیں کرتا. مثلا اچھا پیغمبر نے بھی یہ جملہ یا تو اہل بیت کے لیے کہا ہے, حسن مجھ سے ہے, زہرا مجھ سے ہے, علی مجھ سے ہے, یا ایک صحابی ملا جس کے لیے کہا ہے, کوئی دوسرا صحابی نہیں ملا. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ رسول نے کہا ہو. ایک ہی صحابی ملا, کون؟ جناب سلمان فارسی, جناب سلمان محمدی. ان کے لیے کہا سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت سلمان سے ہیں, یہ نہیں کہا. لیکن سلمان کے لیے یہ جملہ کہا. یہ ہے کیوں کہا, کس موقع پہ کہا, کس جگہ کا؟ بھائی جب خندق کھود رہی تھی اور مہاجرین ایک طرف ہو گئے, انصار ایک طرف ہو گئے. اب سمجھ میں جب وقت کم ہوتا تو تھوڑا سا انسان گھبراتا ہے کہ کس بات کو بیان کیا جائے, کس بات کو نہیں بیان کیا جائے. تو بہرحال سلمان کے عمل کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ حصہ زیادہ لے جائیں, اور ہم نے زیادہ, کیونکہ یہ تھا کہ کمپٹیشن ہو رہا تھا کہ پیغمبر ساتھ کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے اور مہاجرین کے ہم نے زیادہ کام کیا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں. مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان کا کام ہماری طرف جوڑ دیجئے, انصار کہنے لگے جو ہے وہ سلمان کا کام ہماری طرف جوڑ دیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں, کسی کی طرف نہیں جوڑ سکتا, سلمان منا اہل البیت, سلمان منا اہل البیت کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا. بہرحال یہ منی کا لفظ جو ہے بہت ہی اہم ہے, بہت ہی ضروری ہے. پیغمبر نے اور بھی پیغمبروں نے یہاں پر کہا. ملاک کیا ہوتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے, خلاصہ کر دوں. ملاک اور وجہ یہ ہوتی ہے, سبب یہ ہوتا ہے کہ اتباع جتنی ہوتی ہے
اس اعتبار سے کہتا ہے منی، مجھ سے ہے یہ منی، کیونکہ اتباع ہو رہی ہے نا، پیروی ہو رہی ہے، فرما برداری ہو رہی ہے. کہا منی. ایک موقع اور آیا، آیات کو میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا کیونکہ وقت کی گنجائش بہت کم تھی، لیکن ایک بات ضرور پڑھوں گا. یہ جو لفظ منی ہے نا، بہت اہم رکن رکھتا ہے انسان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا. انسان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ انسان لفظ سمجھے منی. ایک موقع آیا کہ جب سورہ نازل ہوا تو جو ہے موقع آیا، سورہ نازل ہوا. سورہ کون سا؟ سورہ برات، سورہ توبہ نازل ہوا، دیا گیا جا کے مشرکین مکہ کے سامنے یہ سورہ پڑھ دیا جائے. لیکن وہاں آیت نہیں ہے مگر قول خدا ہے، حدیث قدسی کی شکل میں قول ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے آپ یا وہ شخص جو آپ سے ہو. تو جو ہے سوائے وہ شخص، یا آپ جائیں یا وہ شخص جائے جو آپ سے ہو. آپ جیسا نہیں کہا ہے، آپ جیسا نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ آپ سا ہو. ایسے کو بھیجئے، یا آپ جائیے یا جو آپ سے ہو. رجل من کا، جو آپ سا ہو. جیسا نہیں کہا کہ آپ جیسا دکھتا ہو، آپ جیسا چلتا ہو، آپ جیسا کھاتا ہو، آپ جیسا پیتا ہو. یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ ایسے کو بھیجئے جو آپ سا ہو، آپ میں سے ہو، یعنی ایسا ہو کہ جیسے رسول جا رہے ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو ہے حضرات کی کیا اس کو بھیجئے جو آپ سا ہو. یا علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. یا علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. یا علی، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرتے ہو. اس لیے قرآن نے مقام پہ کہہ دیا ابناءنا و ابناکم وانفسنا و انفسکم، ہے نا، نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. نفسوں کا ترجمہ مرد کیا جاتا ہے لیکن مرد نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ خود وہ شخص ہے. نفس کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ انفسنا و انفسکم، یعنی آپ آئیے اور آپ سا آئے، ایسا ہو کہ بالکل ہو بہو آپ ہو، ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے گہرا ربط اور گہرا جو ہے وہ عمق، گہرائی، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو کہ رسول جیسا ہو. اب رسول بھی ایسے کو ہی منتخب کرتے ہیں جو انہی جیسا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت گزر گیا نہیں، انشاءاللہ اس کی آگے گفتگو کا اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے کوشش کروں گا. بہرحال یہ معرفی کرائیے، انٹروڈکشن کرائے، مستقل طریقوں سے مقامات پر جگہ جگہ جو ہے ان کا انٹروڈکشن کرایا کہ دیکھو انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کا قرب حاصل کرو، ان کا تقرب حاصل کرو. حاصل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. جن کے اتنے فضائل ہوں، ہے نا، جن کے اتنے فضائل ہوں اور دنیا ان کے ساتھ کیا کرے، جن کے اتنے کمالات ہوں کہ دنیا عیب ڈھونڈنا چاہے ڈھونڈ نہ سکے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے،
آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی نا، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی۔ آج کے دن مناسبت کے اعتبار سے جو بزرگوں نے، علماء نے دستور دیا ہے کہ آج مصائب جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتے ہیں لوگ، حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک کی شہادت اور ہوئی ہے۔ 4 محرم کو ایک حسین کا قاصد ہے جو شہید کیا گیا ہے۔ حبیب آج شہید نہیں ہوئے ہیں، حبیب 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن آج ایک حسین کا اور ساتھی ہے جو شہید کیا گیا 4 محرم کو کوفے میں۔ کون ہے؟ قیس ابن مسحر ہے۔ 4 محرم کو شہید کیا ہے ابن زیاد نے، گرفتار کی۔ وہ کون تھے؟ یہ قیس وہ تھے کہ جو امام حسین کے خطوط، ان کے نامے پہنچایا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے، مگر قیس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے کہا گیا کہ ان کو برا بھلا کہو، ان کو برا بھلا کہو، لیکن قیس نے اس کی دربار میں جو ظالم تھے، جابر تھے، ان کو تو برا بھلا کہا ہے، آقا کو نہیں کہا۔ اسی جرم میں قتل کر دیے گئے، اسی جرم میں شہید کر دیے گئے قیس ابن مسحر۔ لیکن ہم سب عادی ہیں آج کے دن حبیب ابن مظاہر کے مصائب سننے کے لیے۔ آپ آمادہ ہیں کہ حسین کا بچپن کے دوست کے مصائب سنے جائیں۔ پیغمبر گزر رہے تھے، دیکھا حبیب کھیل رہے ہیں، پیغمبر نے بہت پیار سے حبیب کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھالا اور بوسے لیے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یہ اتنی زیادہ محبت کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے، میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حسین جا رہے تھے اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر حبیب اپنے سر پہ رکھتے۔ یہ حبیب ابن مظاہر، رجل فقیہ، رجل فقیہ، جو ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ فوج پر فوج آ رہی ہے، فوج پہ فوج آ رہی، تو زینب نے کہا بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ ہم خاندان رسالت، کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے؟ نرغے آدھا میں گھر گئے، کوئی ہماری نصرت کو نہیں آئے گا؟ حسین نے خط لکھا، حبیب حسین گھر گیا ہے۔ کتنی مظلومیت ہے اس خط میں، ان جملات میں کتنی مظلومیت نظر آ رہی ہے کہ حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب تمہارا آقا نرغے آدھا میں گر گیا ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں، حبیب مدد کو آؤ، حبیب حسین کی نصرت کو آؤ۔ حبیب پہنچے، پہنچنے کے بعد جب پہنچے ہیں کہا یہ شور کیسا؟ جناب زینب نے کہا یہ شور کیسا ہے، یہ باہر سے آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ جناب فضہ نے کہا شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے، حسین کا ساتھی آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضہ حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ یہ شہزادی سلام کہلوا رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے آ کر جب حبیب کو سلام کہا، امامہ پھینک دیا۔ ارے آقا زادیوں پر یہ عالم آ گیا کہ غلام زادوں کو سلام کہلوائے۔ یہ زینب کی مظلومیت تھی کہ میرے بھائی کا ناصر و مددگار آ گیا، ارے کوئی نہیں جو نصرت کرے۔
ارے میرا بھائی تنہا رہ گیا. حسین نے تنہائی کے اوپر بہت یاد کیا ہے آپ کو بہت یاد کیا ہے. سید سجاد قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, یہ سلام کس بات کی علامت ہے؟ یعنی یاد کر رہے تھے آقا. اپنی تنہائی کو ایک کربلا جانے والوں کا بڑا مجمع ہوتا ہے, بہت لوگ آتے ہیں, 40 میں تو بہت آتے ہیں. جانے والوں حسین کی تنہائی کو یاد کر کے رویا کرو, مظلومیت کو یاد کر کے رویا کرو. حسین دائیں جانب دیکھتے تھے کوئی نہ ہوتا تھا, بائیں جانب دیکھتے تھے کوئی نہ ہوتا تھا. 2 صحابی حسین کے تھے جو شہادت کے لیے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جاتے ہوئے رونے لگے. آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا آقا ہم اپنی شہادت پہ نہیں رو رہے, ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اب اکیلے ہو جائیں گے, آپ تنہا ہو جائیں گے. آقا نے دعا دی, اللہ تم کو 2 اجر دے, ایک میری اپنی شہادت کا اجر, دوسرا میری تنہائی پر رونے کا اجر. حبیب آگے, آقا اجازت دیجئے. لیکن حبیب کے اس جو شہادت کا وقت ہے نا, وہ نماز ظہر کے لیے اجازت کے لیے گئے تھے. تم بھی نماز پڑھ لو, ہم لوگ بھی نماز پڑھیں. جواب جو آیا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. حسین تم کو نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ایک مرتبہ حبیب کو جلال آ گیا, ارے نواز رسول کی نماز کو کہہ رہے ہو. حبیب نے حملہ کیا, حبیب شہید کیے گئے, حبیب قتل ہو گئے, حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اور جو قاتل تھا نا, اس نے حبیب کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر چل رہا تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کوفے پہنچا ہے تو حبیب کا سر گھوڑے کی گردن پر بندھا ہوا تھا, آگے آگے چل رہا تھا. ایک جوان تھا کوفے میں جو سر کو دیکھ رہا تھا, سر کو دیکھ رہا تھا. آیا اس کے پاس, کہا یہ سر مجھے دے دو, یہ سر مجھے دے دو. کہا کیوں, کس لیے دے دوں؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, یہ میرے بابا کا سر ہے, مجھے دے دو. کہا نہیں دوں گا. بیٹا تھا, جوان تھا, ایک مرتبہ حملہ کیا, قتل کیا, باپ کے سر کو لے کر جلا گیا, احترام سے دفن کیا. اے حبیب کے بیٹے, تو نے اپنے باپ کے سر کو حاصل کر لیا, برداشت نہ کر سکا کہ میرے باپ کے سر کی توہین ہو, مگر حسین کا سر نوکے نیزہ پر, جوان بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہ منظر کو دیکھتا رہا مگر مجبور تھا, کچھ نہ کر سکا.